سورۃ یاسین پڑھ لو، دعا کر دو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے دے۔ صلح کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے۔ وقت کے بڑے بڑے ابدال، غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں، جنید بغدادی جیسے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی۔ اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل حدیث میں ہیں کہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام میرے رب کریم نے اپنے ذمے لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اس سورۃ یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ جب بندہ پہلی دفعہ سورۃ یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے، اور اس کا علم جانے۔ جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں۔ مولا اس کو تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے، اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا کر، ساری نعمتیں عطا کر۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے 1997 کا، سردیاں تھیں، صحرا میں تھے، پانی ختم ہو گیا، پیدل چل رہے تھے، گدھا ساتھ تھا، اس میں سامان لدا ہوا تھا۔ ایک جگہ نا تھوڑا سا پانی آیا، میں پانی میں پاؤں ڈبو کے کھڑا ہو گیا، اتنا چل چل کے پاؤں گرم ہو گئے۔ وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا، گندا پانی تھا، تحد نظر صحرا ہی صحرا ہے، اور ہم تارے پہ چل رہے تھے، قطب تارے پہ چل رہے تھے، قطب تارا ہی ہماری منزل تھی، اسی پہ چل رہے تھے۔ اچھا پانی ختم ہو گیا، اب ہم پریشان، ایک آدھ کا وضو تھا، قطب تارے کی سمت کا پتہ کر کے ہمیں احساس تھا کہ یہ قبلہ ہے، وہاں کوئی قبلے کا پتہ نہیں، ہر طرف تحت نظر ریت ہی ریت ہے، ہیبت ناک منظر ہے، خوفناک، اور گدھے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں، بندہ گرا اور ابھی اس کی سانس نہیں نکلتی اور گدھے نوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ڈھانچے دیکھے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں، پھر ان ہڈیوں کو بھی جانور آ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھانے والے، پھر صرف موٹی اور بڑی ہڈیاں بچ جاتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے وہاں ایک نظارہ دیکھا تھا،
اپنی زندگی میں. جب ہمیں پیاس آئی نا، ہم کئی دنوں سے سفر کر رہے تھے، کوئی مہینہ سوا مہینہ ہو گیا تھا سفر کرتے ہوئے. صحرا کے اندر کوئی دنوں کا سفر تو نہیں تھا، وہ تھا سوا مہینے کا سفر. وہ آج تک گدھ نہیں دیکھے. جب ہم پیاس سے نڈھال ہو گئے، گدھ ہمارے اوپر منڈلانے لگے، گدھوں کو پتہ چل گیا یہ پیاسے ہیں اور ابھی گرنے والے ہیں. اور ہم میں سے 3-4 بندے گر گئے تھے، بس ایسے پکڑے پڑے، بس سانس ہل رہی تھی، ان کی سانسیں ہل رہی تھی. اور جو ہمت والے تھے وہ تھے. اب طے ہوا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے. یہ طے ہوا. بس جن کو یاد تھی، جن کو نہیں تھی، ان سے کہا بس دعا کرے نفل پڑھ کے حاجت کے. اور مجھے یہ بتائیں، اس وقت میں نے بیٹھ کے وہاں دعا کی ہوگی اور وہاں کا جو درد ہوگا اور وہاں کا جو غم ہوگا اور وہاں کی جو کیفیت ہوگی، اس درد اور کیفیت کے بارے میں آپ کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اچھا نڈھالی تھی، مجھے یاد ہے میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے نا، ایسے ہاتھ پر ایسے میں گھٹنوں پہ رکھ کے ایسے مانگ رہا تھا کہ اللہ پانی دے دے. وہاں کا ایک صحرائی بھی ہمارے ساتھ تھا، صحرائی، اور وہ بھی بے بس ہو چکا تھا. حالانکہ صحرائیوں کے پاس بڑی تدبیریں ہوتی ہیں. ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بوزر آ رہا ہے، بوزر. ایسے اس نے نا اپنے کانوں کو زمین کے ساتھ لگایا. کہنے لگا کہ 30-40 میل کی آواز میں کانوں سے سن لیتا ہوں کہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، کیا ہے. کہنے لگا پانی آ رہا ہے کہیں سے. بتائیے پانی کہاں سے آئے گا؟ ٹینکر پانی کا وہاں کی جو چیک پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو پانی سپلائی دیتا ہے. اچھا تھوڑی دیر ہوئی، خود آواز ہم نے بھی سننا شروع کی. کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے، وہ سامنے آ گیا اور وہ ہماری طرف آ کے رکا اور فوراً اس نے پوچھا پانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے پیچھے سے ایک ٹونٹی کھولی اور جی بھر کے پانی پیا، برتن بھرے، بوتلیں بھری، اور اس کے بعد وہ اپنی منزل پہ چلا گیا. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی. میں نے صحراؤں سے لے کر ویرانوں تک، ویرانوں سے لے کر جہازوں تک اس کو آزمایا ہے. ہر جگہ یہ نفل کمال ہے اور بہت زبردست عمل ہے. پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے. سوچیں ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں، ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی نوافل فرض و فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی. آپ نے نہیں پڑھی. اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی. کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے،
کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے. یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے. اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں. یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے، بہت زیادہ. جس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے. جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا. سوچیں اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو، یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو. عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اس میں 100% یقین ہو. اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا. اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں. میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا. آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی. ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں. اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت ایک. دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا. فرمائے جب 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع. اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت. سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع. اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو.
ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا. اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا. مل کے سورۃ یاسین. فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر ناممکن کا علاج ہے. اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے. سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا. اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے. کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں. یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا ہے. جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے. تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان. سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا. مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے. زیادہ دیتا ہے مال، اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے. اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے. جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ. اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں. اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے. ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے. ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا. ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا. اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگے. جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں. ایک بہت ٹھیک نہیں کرا، لیکن آپریشن وغیرہ سے بہت ڈرتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے. میں بہت پریشان رہتی ہوں ان کی وجہ سے. تو آپریشن کے بغیر ان کا وال اگر کھل جائے، میں ایک ٹوٹکا بتا دوں لیکن کر لیں جی تو آپریشن نہیں ہوگا انشاءاللہ.
لیکن سب میرے شوہر ہیں، ان کے کام شام کوئی نہیں ہے، کوئی کاروبار میں نہیں ہے، ان کو مطلب کوئی نہ کوئی مسائل رہتے ہیں۔ ایک دفعہ سورت یاسین پڑھیں، جی ہر مبین پر 11 بار سورت قریش پڑھیں۔ جی جی یہ دن میں کسی وقت بھی جب آپ بالکل تنہا فارغ ہوں تاکہ تسلی توجہ سے یہ عمل کیا جا سکے۔ جی جی یہ عمل آپ مسلسل توجہ سے کریں، جی پورے دھیان پورے یقین سے کریں۔ جی جی ایک تو یہ عمل کریں، جی اور دوسرا ایک دعا ہے میرے پاس، وہ دعا بھی سورت قریش ہے جی کہ آپ بہت زیادہ سورت قریش پڑھیں۔ سورت قریش بعض اوقات پڑھنے والے کا امتحان لیتی ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، جی جی پڑھنے والے کا امتحان لیتی ہے، اور لیتی اس کے لیے جس کے لیے دروازے بڑے کھلنے ہوں، جی جی اور جس کے لیے چھوٹے دروازے کھلنے ہوں اسی وقت اس کا فائدہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے رزق دولت عزت برکت کے بڑے دروازے کھلنے ہوں جی اس کے لیے تھوڑا سا امتحان لیتی ہے، اور انسان جمع رہے۔ اور اس سے سورت قریش کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پاگل ضرورت تھی، گھر کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی۔ تو وہ لوگ بہت کوشش کی، سوال کر نہیں سکتا تھا، مانگنے کا مزاج تھا نہیں۔ یہ نفل بتا دیا اس کو کہ یہ نفل پڑھ اللہ سے مانگ، یہ نفل پڑھ اور اللہ سے مانگ۔ پڑھتا رہا، روتا رہا، 2 رکعت نماز نفل، اس کے بعد 3 دفعہ سورت یاسین پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا رہا، مانگتا رہا، پڑھتا رہا۔ روزانہ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، روزانہ پڑھیں، پڑھ یقین سے پڑھیں، توجہ سے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے بھائی نے کبوتر رکھے ہوئے تھے، کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کبوتر بھی رکھتا تھا، خیال بھی نہیں رکھتا تھا، یہ بیچارہ ان کو دانا ڈالتا تھا، کہہ رہے معصوم ہے، بے زبان ہے۔ میرا ایک گمان ہے کبوتروں کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہوئی، بے زبان کی دعائیں ساتھ ہوئی، اور کبوتر پالے کبھی نہ، وہ تو اس نے بھائی نے پالے تھے، اور وہ ترس کھا کے ان پہ دانا ڈالتا تھا۔ تو کبوتر کا شور سنا اس نے، جو کبوتروں کا شور سنا تو کبوتروں کا جو ہے وہ چبوترا بہت اونچا بنا ہوا تھا اوپر، اس کا ڈربا جالیوں والا، تو وہاں بلی کا جانا گمان نہیں تھا۔ وہ بھاگا کہ شاید کوئی بلی ہے، کیا ہے۔ اندر گیا تو اندر ایک بہت بڑا شاہین تھا جو کبوتروں پہ جھپٹ رہا تھا۔ کہیں سے اڑتا ہوا آیا، اونچا دیکھا، کبوتر ہیں، اس نے کا شکار ہے، کچھ اس نے زخمی بھی کر دیے تھے، مار بھی دیے تھے۔ اس نے جا کے کیا کیا، وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہوتا تھا، کبوتر اڑتے تھے اور پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے، بلی کا وہاں جانے کا گمان ہی نہیں تھا۔ اس نے وہ بند کر دیا۔ اب بند کر کے اب کہنے لگا اس کو نکالوں کیسے۔ ایک دوست تھا، اس کو بلا کے لایا، وہ شکاری تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا تو لاکھوں روپے کی چیز ہے، کہاں سے آئی، ایسے آ گئی؟ کہا تیری تو قسمت ہے۔ اب اس پہ کسی طرح کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈال کے چادر ڈال کے اس کو بے بس کیا، اور بڑا سا پنجرا بنوایا، اور پھر اس کو اس پنجرے میں منتقل کیا، اور پھر اس کے گاہ تلاش کیے۔ یہ بات ہے کوئی غالباً 30-32 سال پرانی، اس دور میں وہ 7 لاکھ کا بکا تھا، 7 لاکھ کا بکا تھا، اور اس کو ضرورت تھی 1.5 لاکھ کی۔ نفل حاجت کے اور سورت یاسین پڑھتا رہا یقین سے، اور اس کا کام بن گیا۔
یہ ایک سمنل بات سامنے یاد آئی تو میں نے عرض کیا آپ کو سنا دو. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ